نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے الحمدللہ کہ ذی الحج کا پہلا دن ہے اور اس عشرہ ذی الحج میں اس کے اندر کرنے والے کام اور اس کی فضیلت کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ ان دنوں کی خاص فضیلت ہے کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ راتوں کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں کا ذکر ہے، اور یہاں پر ہمیں ذی الحج کے اہم 10 دنوں کا پہلے جو 10 دن ہیں ان کے بارے میں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ عشرہ ذی الحج ہے کیا۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن کا کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ دیکھیں جہاد جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، کوشش کرنا، انتھک محنت کے ساتھ اپنی جان اور مال کے ساتھ جانا، تو وہ بھی اس عمل سے دیکھیں اس دن کا عمل یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا بھی عمل اس سے تھوڑا کیا ہوا، کم رہ گیا۔ ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور پھر کچھ واپس لے کر نہ آئے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ یعنی کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کیا کرو، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل سے کیا مراد ہے؟ تحلیل لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ذکر ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح سے تکبیر کہنا، تکبیر سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر کون ہے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور تحمید اس سے مراد ہے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دیکھیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کہنا اور پڑھنا۔ چلیے میرے پیچھے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں ایک بار تکبیرات، جو کہ سامنے آپ لوگوں کے لکھی بھی ہوئی ہیں نیچے کی جانب، تو آپ ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت تکبیرات ہیں جو کہ ہم نے ان 10 دنوں میں خاص طور پر مسلسل اپنی زبانوں سے اس کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اور جب بھی ہم نماز پڑھنے لگیں تو اپنی ہر نماز کے بعد یاد رکھیں کہ 3 مرتبہ آپ لوگ یہ تکبیرات کا انتظام کریں اور ساتھ ہی اللہ کے ہاں دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی۔ کیونکہ عشرہ ذی الحج جونسا ہے وہ اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حج کے علاوہ دیکھیں اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مثلاً ذکر الہی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے ان
کیا ہے؟ ذکر الہی یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید، اس کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ یہی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں صحابہ اکرام سے بھی مختلف تکبیرات پڑھنا ثابت ہے، مثلاً اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور ساتھ ساتھ آج ہمارا پہلا دن ہے ذی الحج کا، تو اس مہینے کا، تو اس پہلے دن کے حساب سے ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو کیسے درست کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اول وقت میں نماز ادا کرنی ہے، اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ خشوع اور خضوع سے مراد کیا ہے کہ جہاں پہ سجدہ کرنا ہے تو سجدے کو توڑ کے فوراً نہیں اٹھ کے بیٹھ جانا، یا رکوع ہے تو رکوع میں ہم آدھی تسبیحات اپنی کریں اور ساتھ ہی اپنا فوراً کھڑے ہونے کی قیام میں ہم لوگ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، یعنی یہی نماز کی چوری ہوتی ہے، کہلاتی ہے۔ اگر ہم نے یعنی سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اور ہم نے کیا پڑھتے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، ایک تو جلدی اور اس کا تلفظ بھی غلط ہونا، اور دوسرے نمبر پہ ابھی دوسری مرتبہ ہی نہیں ہم لوگ بول پاتے یا پڑھ پاتے تو اسی وقت ہی ہم لوگوں کو کھڑا ہونے کی پڑ جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، اولین وقت میں اپنی نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے اور ساتھ میں ان تکبیرات کو لازمی ادا کرنا ہے۔ اور ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، یہ وہ اوقات ہیں جس میں آپ جو بھی تکبیرات کے ساتھ دعائیں کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوں گی۔ اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہاں یہ بھی ساتھ میں یاد رکھنا ہے کہ ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں، جیسا کہ ہم لوگ عموماً سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ الکوثر پڑھ لی، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ، لیکن ہم نے کیا کوشش کرنی ہے، ان دنوں میں ہم نے ان صورتوں کو بھی حفظ کر لینا ہے جو ہماری یعنی زبانوں پر کچی طور پر چڑھی ہوتی ہیں، یعنی جن کو ہم نے پکا حفظ نہیں کیا ہوتا، تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم لوگ سیکھیں گے ساتھ ساتھ۔ پھر ہے اشراق اور چاشت کے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اشراق کیا ہے؟ صبح کی فجر کی نماز کے بعد جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے اس کے ٹھیک 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ لوگ 2 نفل نماز اشراق کے ادا کریں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جو شخص وہیں پہ بیٹھ کے جائے نماز پر ذکر اذکار فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے کرتا رہتا ہے اور پھر اشراق کے نفل ادا کر کے اٹھتا ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے حج اور عمرے کا ثواب پایا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے حج کر لیا، حالانکہ آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ نے کہا نہیں میں نے تو 2 نفل پڑھے اور بس میرا حج ادا ہو گیا، میرا تو عمرہ بھی ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف ثواب ملتا ہے۔ حج اگر صاحب استطاعت ہیں تو لازمی ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اپنا گھر دیکھنے کی اور دکھانے کی۔ پھر ہے تہجد میں طویل قرات کرنا۔ تہجد میں دیکھیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر یعنی آخری آسمان، اور تہجد ہوتا ہے دن کے ٹائم، رات کے ٹائم، تو رات کے وقت اللہ تعالیٰ دیکھیں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے کوئی سوال کرنے والا، میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ظاہر ہے سوالی مانگتا ہی ہے نا، تو ہے کوئی گڑ گڑانے والا، وہ گڑ گڑائے، جو بھی وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو ان سے ہیں، یہ جو خاص دن ہیں ذی الحج کے جو پہلا عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں خصوصاً 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کے دن
تو اس دن اللہ تعالیٰ خود نیچے آسمان دنیا پر ظہر کے ٹائم آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہے کوئی دعا، اور وہ اللہ تعالیٰ تمام نمازیوں کے، دیکھیں وہاں پہ حاجیوں کی تمام نمازیں قبول فرماتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری استقامت کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ اور اس کے ہم بہترین ارکان جو ان سے ہیں وہ ادا کریں جو حاجی میدان عرفات تک پہنچتے ہیں۔ اور جو گھروں میں یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، تو وہ یہ ہے کہ اس کا اجر پا سکتے ہیں اسی طرح تکبیرات پڑھ کر، نمازوں کو اچھے طریقے سے ادا کر کے، پھر زکوٰۃ ادا کر کے، اور اسی طرح سے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی چاہے تو یہ ان 10 دنوں کے روزے بھی رکھ سکتا ہے جو کہ اس کی پچھلے جو کوئی بھی روزے یعنی چھوٹ چکے ہوں تو وہ اس کی کفایت کریں گے۔ تو یہ سب سے بڑھ کے فائدہ ہے۔ پھر دیکھیں 9ویں یعنی یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ ایک ایسا روزہ ہے کہ جس میں روزہ رکھنا امید ہے کہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جائے گا، اتنی اس دن کے روزے کی اہمیت ہے۔ پھر دیکھیں مردوں کا جماعت سے نماز ادا کرنا، خواتین بھی جا سکتی ہیں لیکن عموماً خواتین گھروں میں ہی نماز کا اہتمام کرتی ہیں، تو وہ بھی باقاعدہ طور پہ تسبیحات کریں، اور خصوصاً جو ذکر اذکار ہیں صبح اور شام کے اذکار وہ کبھی نہ بھولیں۔ وہ آپ لوگوں کو ایسا ہے، یہ سیفٹی بیلٹ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ سمجھیں آپ نے جس طرح کسی سفر پہ جاتے ہیں کار میں یا اپنے کسی بھی ایسے جہاز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ سیفٹی بیلٹس اپنی باندھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے تو یا کوئی حادثہ نہ ہو۔ تو اسی لیے یہ ہمارے لیے جو صبح اور شام کے اذکار ہیں ان کو پڑھنا لازمی ہے، تو وہ ضرور، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے اور ہمیں ہر روز صبح و شام کے اذکار پڑھنے چاہیے۔ پڑھنے کے ساتھ میں تو یہ کہتی ہوں دل سے خصوصی طور پر اس کو ایسے پڑھیں کہ جو آپ کو مانگنے والا آپ کے اندر اثر آئے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم جو پہلا دن ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی نمازوں کو کرنے کے جو کام ہے، سب سے پہلے اپنی نمازوں کے ٹائم پر اس کو ادا کرنا ہے، اور اولین وقت میں، پھر پوری خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی حاضری دینی ہے اور دعائیں کرنی ہیں، تکبیرات پڑھنی ہیں، پھر ہر رکعت میں مختلف صورتیں ہم لوگوں کو پڑھنی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور پھر اشراق اور چاشت کے نوافل بھی پڑھنے ہیں یا اہتمام کرنا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر روزہ پیر اور جمعرات کا اگر کوئی 10 دن کے نہیں بھی رکھ پاتا پہلے 9 دن کے روزے، تو وہ کم از کم پیر اور جمعرات کا لازمی رکھے، اور 9ویں یعنی ذی الحج کا یوم عرفہ کے دن وہ تو بہت ہی لازمی ہے۔ دیکھیں وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں پچھلے 1 سال اور ساتھ میں اگلے 1 سال کے بھی گناہوں کا کفارہ، کتنی خوبصورت یہ امید ہے اللہ کی طرف سے ہمیں، یہ دیکھیں دی جا رہی ہیں حفاظتی بیلٹ ہمارے لیے اللہ نے انتظام کر دیا، صبح و شام کے اذکار کریں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور کیا فرمایا اسی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکفر سنۃ الماضیۃ والباقیہ، صحیح مسلم کی ہے کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو حاجی البتہ ہوگا نا یہ چیز یاد رکھیے گا، میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھے گا کیونکہ اس وقت وہاں پہ 10 ذی الحج ہوگا، ٹھیک ہے۔ میدان عرفات میں وہ یہ روزہ نہیں رکھے گا، جبکہ ادھر جو اپنے اپنے ملک اپنے اپنے وقت کے حساب سے وہ یہاں پر دوسرے شہروں میں دوسرے ممالک میں جو روزہ 9ویں
دن یعنی یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے اس دن رکھیں گے۔ تو چلیے چلتے چلتے ایک بار پھر سے آپ سب لوگ پڑھ لیں تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کے علاوہ آج ہم ایک اور دعا بھی ساتھ میں یاد کر لیتے ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہے اپنی اولاد کے لیے بھی، اور وہ دعا کیا ہے آپ سب میرے پیچھے بھی پڑھیں گے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، واجعل لی لسانا صدق فی الآخرین، صدق فی الآخرین، خا پر ہوگا اور قاف بھی موٹا ادا کیا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، جنت النعیم۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ترجمہ ہے نا اس کا کہ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، فیصلے کی قوت، طاقت، حکمت کے ساتھ، ہے نا، اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، یعنی نیک لوگوں سے ملا اللہ، بد لوگوں سے ہم لوگوں کو دور رکھ، اور پھر بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھ، یعنی کوئی آپ لوگوں کو یا ہمیں اچھے الفاظ میں کوئی یاد رکھ سکے، ایسے ہمارے نیک اعمال ہوں، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، آمین ثم آمین۔ یہ جو دعا ہے یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سے اور مانگنی ہے۔ یاد کرنا تو ایک ہوتا ہے کام، ٹھیک ہے، جو آپ کو دیا جاتا ہے، لیکن اس کے مانگنے کا ادب جو آپ لوگ دل سے اس کو مانگے، اور جب تک آپ کو ترجمہ یاد نہیں ہوگا تب تک آپ اسے مانگ نہیں سکتے۔ ترجمہ جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی آتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔